اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، کتاب مطلع الانوار مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی، مرحوم سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں کچھ ایسے گراں قدر واقعات تحریر فرما رہے ہیں جنہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان نہیں کیا، لہٰذا اس کتاب سے ان گراں قدر واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بیان ہوا کہ ان کی 4 عدد زوجات تھیں اور کثیر العیال تھے، یعنی بہت زیادہ ان کے بچے تھے، اور اس اعتبار سے اقتصادی اور معیشتی اعتبار سے مرحوم قاضی نہایت ہی تنگ دست انسان تھے۔ اور یہ بھی بیان ہوا کہ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا جو امرار معاش ہے، جو زندگی گزارنے کا انداز ہے، وہ نہایت ہی سادہ تھا، نہایت ہی محقرانہ تھا۔ مراجع محترم تقلید کی جانب سے انہیں وظائف نہیں دیا جاتے تھے اور مرحوم قاضی بھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، لہٰذا علماء نے ان کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ از راہ غیب ارتزاق کیا کرتے تھے، یعنی خداوند متعال ان کی روزی کا انتظام کرتا تھا، گو کہ نہایت ہی سادہ، نہایت ہی معمولی قسم کی خوراک ہوا کرتی تھی، لیکن نہایت سادہ اور معمولی خوراک بھی خداوند متعال ان کے لیے فراہم کرتا تھا۔ لہٰذا بہت کم ایسے اسباب بیان ہوئے کہ جہاں مرحوم قاضی کی زندگی اور معیشتی جو ان کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں بیان کیا جائے۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ اکثر مسجد سہلہ میں اور مسجد کوفہ میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسجد سہلہ میں بھی ایک کمرہ موجود تھا اور ایک کمرہ مسجد کوفہ میں بھی موجود تھا، اور ان کمروں میں وہ جب جایا کرتے تھے اور کچھ دن بتایا کرتے تھے تو نماز تہجد، تلاوت قرآن اور شب بیداری، وہ تمام عبادات انہی کمروں میں انجام دیا کرتے تھے۔ لہٰذا مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد کوفہ کی طرف جائے نجف اشرف سے، یا کوفے سے واپس نجف اشرف تشریف لائیں، تو وہ پیدل اکثر اوقات یہ سفر کیا کرتے تھے، اور بطور معمول ایک انسان جس کے پاس مالی مشکلات ہوں، اقتصادی اعتبار سے، معیشتی اعتبار سے وہ تنگ دست انسان ہو، تو یقینی بات ہے سواری بہت کم اتفاق ہوگا کہ وہ کسی وسیلے پر سوار ہو۔ البتہ بیان کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ سواری پر سوار ہوتے تھے، اور اس دور میں کوفے سے نجف اشرف کے دوران ایک مخصوص قسم کی سواری ہوتی تھی جس کی تصویر ہم آپ کی خدمت میں ایک شیئر کرتے ہیں۔ یہ اس کا ایک سمبل ہے کہ جیسے ایک ٹرین کا ایک ڈبہ ہوتا ہے، اس طرح کا یہ ایک ڈبہ ہے، اور باقاعدہ ٹرین کی پٹری بچھی ہوئی ہے، اور یہ اس پٹری پر سفر کرتا ہے، اور آگے سے 2 گھوڑے اس کو کھینچتے ہیں۔ یہ قدیم زمانے کی ایک سواری ہوا کرتی تھی، اور بس اوقات مرحوم قاضی اس سواری پر سوار ہو کر مسجد کوفہ سے نجف اشرف تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن بہت کم اتفاق ہوتا تھا، اور زیادہ تر وہ پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے کوفہ سے نجف اور نجف سے کوفہ، اور اسی طرح مسجد کوفہ سے مسجد سہلہ اور مسجد سہلہ سے مسجد کوفہ کی جو مسافت ہے اسے بھی پیدل طے کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس سفر میں جن افراد نے مرحوم قاضی کو مشاہدہ کیا وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ ذکر الہی میں غرق رہا کرتے تھے اور شدت سے ذکر میں مصروف رہتے تھے، اور مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ جب کوفہ تشریف لے جاتے تھے کچھ دن کے قیام کے لیے، تو اس دوران مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کو جن چیزوں کی مسجد کوفہ میں قیام کے دوران ضرورت پڑتی تھی ان میں قند، یعنی وہ چینی کی جو مخصوص ڈلیاں جسے ایران اور عراق میں چائے پی جاتی ہے، وہ قند استعمال کیا کرتے تھے، ساتھ اسے لے جایا کرتے تھے۔ قہوہ ان کے لیے نہایت ہی ضروری تھا، اسے بھی وہ استعمال کے لیے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور مرحوم قاضی سیگار
استعمال کیا کرتے تھے، اور تمباکو نوشی میں مرحوم قاضی بھی بہت شدت سے سیگار کو استعمال کیا کرتے تھے۔ یقینی بات ہے کہ جب ہم نے مرحوم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس بات کو ذکر کیا کہ وہ بہت زیادہ سگریٹ پیا کرتے تھے، بہت زیادہ تمباکو نوشی کیا کرتے تھے، تو وہاں اس وقت کچھ مومنین نے ہم سے سوال کیا کہ سیر و سلوک میں ایک سالک کے لیے سگریٹ پینا یا تمباکو نوشی کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اسے یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ البتہ یہاں میں بیان کر چکا پہلے بھی کہ اس سلسلے میں مبنا دیکھنا چاہیے کہ کیوں وہ سگار نوشی کر رہا ہے۔ فقہی اعتبار سے تحریم تمباکو کا فتویٰ مرزا شیرازی نے جو دیا تھا وہ ایک سیاسی فتویٰ تھا۔ اس کے علاوہ کسی فقیہ نے سگریٹ نوشی کو حرام قرار نہیں دیا ہے۔ بہت کم علماء ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے تمباکو نوشی کی حرمت پر، جن میں خود آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی بھی شامل ہیں کہ انہوں نے تمباکو نوشی کی حرمت پر باقاعدہ فتویٰ دے رکھا ہے، اور وہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے جو ان کے عقیدت مند ہیں سختی سے انہیں سگریٹ نوشی سے اور تمباکو نوشی سے انہیں منع کیا کرتے تھے، اور ان کے شاگردوں میں کوئی بھی شاگرد تمباکو نوشی نہیں کرتا۔ آج بھی علامہ طہرانی کے پیروکاروں کی ایک بہت وسیع تعداد یہاں مشہد مقدس میں موجود ہے اور ایران کے مختلف شہروں میں مقیم ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی سگریٹ نوشی نہیں کرتا، چونکہ آیت اللہ کا فتویٰ تھا تمباکو نوشی کی حرمت کے بارے میں۔ اور خود آیت اللہ طہرانی اپنی کتاب نور ملکوت قرآن کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 296 پر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ جب میں تہران میں مسجد قائم میں نماز پڑھاتا تھا اور مجھے وہاں پر ڈیوٹی لگی تھی کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھاؤں، تو وہاں میں نے سختی سے منع کر رکھا تھا مسجد کی انتظامیہ کو کہ نہ تو نماز کے بعد یہاں قہوہ تقسیم کیا جائے گا، نہ چائے تقسیم کی جائے گی، اور نہ ہی سگریٹ تقسیم کی جائے گی۔ پس آیت اللہ کے اس بیان سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شاید اس دور میں رسم تھی کہ باقاعدہ نماز کے بعد چائے، قہوہ اور سگریٹ جو ہے وہ تعارف کیا جائے اور نمازیوں کو پیش کیا جائے اور نمازی اسے استعمال کریں۔ آج بھی اگر آپ ایران کی مساجد میں کسی بھی مسجد میں نماز پڑھیں تو نماز جماعت کے بعد اکثر مساجد میں یہی ہوتا ہے کہ وہاں قہوہ یا چائے تقسیم کی جاتی ہے، تمام نمازیوں کو باقاعدہ وہاں چائے پلائی جاتی ہے، اور مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے بھی لوگ مساجد میں قند، چینی، چائے کی پتی، اس طرح کی لوازمات وہاں فراہم کر دیتے ہیں تاکہ چونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں نماز کے بعد باقاعدہ چائے کا انتظام ہوتا ہے اور لوگ چائے وغیرہ پیتے ہیں، تو اپنے مرحومین کے ایصال کے لیے بھی لوگ مساجد میں ایسی چیزیں ہدیہ دے جاتے ہیں۔ لیکن آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے مسجد قائم میں شدت سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی یہاں نماز کے بعد نہ تو چائے تقسیم کی جائے گی، نہ ہی قہوہ تقسیم کیا جائے گا، نہ ہی سگریٹ تقسیم کی جائے گی، اور باقاعدہ میں نے وہاں مسجد کے مختلف مقامات پر پوسٹر بھی آویزاں کر رکھے تھے کہ وہ افراد جو اس مسجد سے، اس محلے سے تعلق نہیں رکھتے، دور سے آتے ہیں، انہیں معلوم ہو کہ اس مسجد میں ان 3 چیزوں سے مہمان نوازی نہیں کی جاتی ہے۔ اور آیت اللہ کا باقاعدہ فتویٰ نقل ہے، ان کی سائٹوں پر موجود ہے، ان کی کتابوں پر موجود ہے کہ وہ تمباکو نوشی کی حرمت کے قائل تھے۔ تو بہت کم فقہا ہیں جو تمباکو نوشی کی حرمت کے قائل ہیں، اور مرزا شیرازی کے علاوہ تو بہت ہی کم فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ مرزا شیرازی کا فتویٰ بھی ایک سیاسی فتویٰ تھا۔ اب یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ آیت اللہ طہرانی نے تمباکو نوشی کی حرمت کا فتویٰ کیوں دیا، یا قہوے اور چائے کے بارے میں کیوں منع کیا کرتے تھے؟ تو آیت اللہ طہرانی کی نظر یہ تھی کہ اطباء ان چیزوں کے نقصان کے بارے میں مطلع کرتے ہیں، باخبر کرتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ایک انسان کی صحت کے لیے نہایت ہی مضر ہیں، اور وہ چیز جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو اسے ایک عادی اور صحت مند انسان کے لیے استعمال کرنا اور اپنے آپ کو بیمار کرنا، مریض کرنا، یہ حرام ہے۔ یہ آیت اللہ طہرانی کا مبنا تھا، اور اس بحاف پر انہوں نے یہ فتویٰ دے رکھا تھا۔ جبکہ اگر آپ نجف اشرف کے ماحول کو دیکھیں تو نجف اشرف میں بالخصوص قدیم کے ماحول کو، جس دور کے مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہاں اس دور میں اکثریت فقہا، اکثریت علماء جو ہیں وہ تمباکو نوشی کیا کرتے تھے، یا اس ماحول کا اثر ہے کہ اس ماحول میں عراق کے اس ماحول میں سگریٹ نوشی عام تھی، تمباکو نوشی عام تھی۔ اب
آج بھی بعض لوگ نقل کرتے ہیں کہ اگر عرب ممالک میں جائیں تو وہاں مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے جو چائے یا قہوہ پیش کیا جاتا ہے تو ان میں سے ایک جو پذیرائی کے اور مہمان نوازی کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سگریٹ بھی ہے کہ بس اوقات ممکن ہے مہمان تمباکو نوشی کا عادی ہو تو وہ سگریٹ سے استفادہ کر لے، اور ان کے باقاعدہ وہاں میزوں پر یہ چیزیں پذیرائی کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ یہ اس دور کا ماحول تھا، لہٰذا یوں بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ یا اس دور کے عرفاء کو اور فقہا کو اس کے ضرر کا علم نہیں تھا، یعنی اطباء سے مکالمے سے اور گفتگو سے انہیں اس تمباکو نوشی اور یہ قہوہ چائے وغیرہ یا ان کے مضرات کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے وہ استعمال کرتے تھے۔ ایک نقطہ یہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ بس اوقات اطباء بھی اپنے مریضوں کو تمباکو نوشی کا مشورہ دیتے ہیں کہ بعض اوقات مریض کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، بالخصوص اعصابی کیفیت کے مریضوں کو باقاعدہ ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ وہ تدخین کریں اور تمباکو نوشی کریں یا سگریٹ پئیں تاکہ ان کے مزاج میں بہتری آئے۔ تو یہ بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے بطور دلیل کہ بعض اطباء کے مشورے کی بنیاد پر یہ رسم رائج ہوئی ہو علماء کے درمیان۔ یہ جس طرح مرحوم آیت اللہ کشمیری شدت سے تمباکو نوشی کیا کرتے تھے، اور جب ڈاکٹر انہیں منع کرتے تھے کہ آپ تمباکو نوشی نہ کریں تو وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے اس سیگار کے یا اس سگریٹ کے ضرر کو مرتفع کر دیا گیا ہے، یعنی ایک تکوینی اعتبار سے وہ اس مطلب کو بیان کرتے تھے کہ اس کا میرے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے میں جتنی بھی سگریٹ پیوں۔ لہٰذا اطباء اگر طبی اعتبار سے ان کا معائنہ کرتے اور بعد میں ان کے قول کی صداقت یا ان کے قول کی عدم صداقت کے بارے میں تفحص کرتے تو وہ خود اس بات کو بہتر بیان کر سکتے تھے کہ آیا سگریٹ نوشی سے پہلے کی کیفیت اور بعد کی کیفیت میں تفاوت ایجاد ہوا ہے یا نہیں۔ یہ البتہ میں نے کہیں کتابوں میں اس چیز کو مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ البتہ مرحوم قاضی کے حالات زندگی میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کثرت سے تمباکو نوشی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہاں بعض علماء یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر عرفاء کے لیے یہ بیان کیا جائے کہ انہیں تمباکو نوشی کے ضرر کا علم نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفانیات میں ان میں نقص پایا جاتا ہے، چونکہ عارف علمی اعتبار سے علم الہی سے وہ فیضیاب ہوتا ہے اور خداوند متعال اس عارف کو علم عطا کرتا ہے، لہٰذا وہ چیزیں کہ جو عام افراد درک نہیں کر پاتے علمی میدان میں اسے ایک عارف درک کر لیتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ جوادی آمولی کا وہ مشہور جملہ جو وہ فرمایا کرتے ہیں کہ آنچے فیلسوف می نگرد عارف می بیند، یعنی وہ بات جو فیلسوف تحقیقات کے نتیجے میں جس بات تک پہنچتا ہے عارف اسے مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عارف جو سیر و سلوک کے ایک بہت ہی بلند مقام پر فائز ہو وہ ان چیزوں کے ضرر کو مشاہدہ نہ کر رہا ہو؟ لہٰذا یہ دلیل پیش کرنا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں، اسے بعض علماء رد کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائے کہ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ اس کے علاوہ نجف اشرف کے اکثر علماء فقہا عرفاء کثرت سے تمباکو نوشی کیا کرتے تھے، اور بعض لوگ اس کی یوں بھی دلیل بیان کرتے ہیں کہ رتبے میں ان کا وہ رتبہ بلند نہیں ہے، یعنی ایک عارف باللہ جو عرفان شیعی فقاہتی میں چوٹی پر پہنچ چکا ہے تو پھر بھی وہ رتبے میں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے کوسوں دور ہے۔ لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ یہ اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہو سکتا یہ بات درست نہیں ہے۔ یقینی بات ہے نقص ہے تو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے کوسوں دور ہے، وگرنہ تو حضرات ائمہ معصومین کا کفش بردار ہوتا۔ البتہ پھر بھی مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ مقام بہت بلند ہے، اور اس موضوع پر ابھی بحث کرنا یا گفتگو کرنا ہمارا مقصود نہیں کہ ہم اس کے لیے دلائل تلاش کریں یا دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ لب مطلب بیان کرنا یا خلاصہ مطلب بیان کرنا آپ کے سامنے ضروری ہے کہ مرحوم قاضی جب مسجد کوفہ یا مسجد سہلہ میں جا کر عبادت کے لیے وقت بتایا کرتے تھے تو اس وقت کے لیے انہیں قند کی ضرورت ہوتی تھی، چائے کی ضرورت ہوتی تھی، سگریٹ کی ضرورت ہوتی تھی، خشک روٹی کی ضرورت ہوتی تھی، اور لسی استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کی خوراک یا ان کی فیملی میں بھی اگر بیان کیا جائے تو ان کی فیملی کی خوراک میں بھی خشک روٹی اور لسی ہوا کرتا تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو آیت اللہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مالی اعتبار سے بھی ان کے پاس
کوئی ایسے وسائل یا کوئی ایسی سہولت نہیں تھی کہ جن سے وہ ان چیزوں کو خرید سکیں، تو ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ سوال تھا کہ مرحوم قاضی ان چیزوں کے بغیر مسجد کوفہ قیام نہیں کر سکتے، حتماً یہ چیزیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ دیکھنا تھا کہ یہ قاضی کہاں سے خریدتے ہیں جب ان کی جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ مرحوم قاضی نجف اشرف سے کوفہ کی سمت نکل رہے ہیں، تو مجھے ان کی کیفیت سے اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ یقیناً کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی جیب میں کوئی رقم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، لہٰذا یہ دیکھنا تھا کہ یہ کہاں سے قہوہ تہیہ کرتے ہیں، کہاں سے لسی تہیہ کرتے ہیں، کہاں سے روٹی تہیہ کرتے ہیں، کہاں سے یہ جو ہے چائے تہیہ کرتے ہیں، اور اپنی ضروریات کو کیسے فراہم کر کے مسجد کوفہ کی طرف جاتے ہیں، اور تاکہ وہاں پر اپنی عبادت میں مصروف رہ سکیں۔ لہٰذا میں یہ کشف کرنے کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے میں ان کے پیچھے جاتا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے۔ نہایت ہی شدت کی گرمی تھی، اور مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدل تشریف لے جا رہے تھے، اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ وہ چل رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت ہی پیچھے پیچھے مرحوم قاضی کا تعاقب کر رہا تھا تاکہ دیکھوں کہ بالآخر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ کہتے ہیں مرحوم قاضی وہاں جب بازار سے گزر رہے تھے تو بازار کے آخر میں نے مشاہدہ کیا کہ ایک عرب مرحوم قاضی کے قریب آتا ہے، اور اس نے خود کو بہت اچھی طرح سے رومال سے لپیٹ رکھا ہے، یعنی اپنی صورت کو، اپنے چہرے کو لپیٹ رکھا ہے، اور معلوم نہیں ہے کہ وہ شخص کون ہے۔ وہ آیا مرحوم قاضی کے قریب اور اپنی جیب سے 1 دینار کا نوٹ نکال کر اس نے مرحوم قاضی کو دیا، اور وہ تشریف لے گیا اور چلا گیا۔ اب مرحوم قاضی پیچھے مڑ کے میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تم نے دیکھ لیا کہ خداوند متعال قادر ہے، یعنی اب تمہیں شک تو نہیں رہا اس بات کا۔ تو اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں نہایت ہی شرمندہ ہوا کہ میں قاضی کا تعاقب کر رہا تھا، ان کے پیچھے جا رہا تھا، اور اس بات کا صرف مجھے علم تھا کہ میں ان کا تعاقب کر رہا ہوں، لیکن قاضی کے پیچھے مڑ کے مجھے متوجہ کر کے یہ جملہ کہنے سے کہ اللہ جو ہے وہ قادر ہے، تم نے اس بات کو دیکھ لیا ہے، اس جملے سے اس بات کا مجھے علم ہو گیا کہ اس اول سے جب سے میں قاضی کا تعاقب کر رہا تھا، قاضی کو علم تھا کہ میں ان کا تعاقب کر رہا ہوں، اور قاضی کو یہ بھی علم تھا کہ میں کس غرض سے اور کس مقصد سے ان کا تعاقب کر رہا ہوں۔ لہٰذا جیسے ہی مرحوم قاضی کو 1 دینار کا وہ نوٹ ملا تو مجھے وہ 1 دینار کا نوٹ دکھا کر مجھے متوجہ کروا رہے ہیں کہ خداوند متعال قادر ہے، اور تم یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں اپنی ضروریات زندگی کو کیسے فراہم کرتا ہوں، تو دیکھ لو اس طرح سے خداوند متعال میری مدد کرتا ہے۔ تو مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ واقعاً ایک جلیل القدر عالم تھے، اور ان کی قدر آج بھی مجہول ہے، یعنی ان کو باوجود اس کے کہ ان کے بارے میں بہت بیان ہوا، بہت لکھا گیا، بہت کتابیں لکھی گئیں، بہت افراد نے ان کے بارے میں مطالب کو بیان کیے، لیکن یہ سب کچھ ایک قطرہ بھی نہیں ہے مرحوم قاضی کی عظمت کے برابر۔ جس طرح حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے جس قدر بھی فضائل بیان کر دیے جائیں وہ ایک قطرہ بھی شمار نہیں ہوتے سید الاوصیاء کی فضیلت کے آگے۔ اسی طرح یہ قاضی علی بن ابی طالب کا ایک عقیدت مند ہے، علی بن ابی طالب کا ایک کفش بردار، نعلین بردار ایک خادم ہے، اس کی فضیلت بھی یقیناً افراد جو ہے وہ کشف نہیں کر سکتے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان علماء، ان فقہا کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔